بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ اسلام چینل۔ محترم عزیز دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو سلطان سلیم اول، جن کو خادم الحرمین شریفین بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، سلطان سلیم اول نے مصر اور شام پر مکمل قبضہ کیا اور مملوکی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اس وقت حرمین شریفین بھی مملوک سلطنت کے متحد تھے، یعنی مکہ اور مدینہ کے علاقے۔ اس وقت مکہ کے امیر شریف برکات بن حسن بن عجلان تھے۔ جب سلطان سلیم نے مصر فتح کیا تو امیر مکہ نے سلطان سلیم اول کے ہاتھ بیعت کا ارادہ ظاہر کیا۔ سلطان سلیم بغیر فوج بھیجے مکہ اور مدینہ کے بھی حاکم بنے۔ سلطان سلیم کو خادم الحرمین شریفین کا لقب دیا گیا۔ یہ لقب اگلے تمام عثمانی سلاطین کو ملتا رہا۔ سلطان سلیم نے حرمین کے وظائف میں اضافہ کیا۔ حرم کعبہ میں خادم مقرر کیے گئے۔ سلطان سلیم نے 30 آدمیوں کی ایک جماعت مقرر کی جو روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرتے۔ مکہ کے رہائشیوں کے لیے خصوصی غلہ مقرر کر دیا۔ سلطان سلیم نے مقامی حنفی کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ مدینہ منورہ میں بے شمار فلاح کام کروائے۔ شیخ قطبی، جو کہ مکہ کے مشہور عالم اور سلطان سلیم کے ہم سفر تھے، بیان کرتے ہیں، میں اپنے بچپن میں جب کعبہ کا طواف کرتا تھا تو اکثر مطاف کو خالی پاتا۔ سیب کے بازار کو چاست کے وقت خالی دیکھتا تھا۔ اکثر دیکھتا تھا کہ غلہ فروش آتے ہیں مگر خریدنے والے کم ہیں۔ لیکن جب سے دولت عثمانیہ کے ہاتھ میں حرمین شریفین کا اقتدار آیا ہے، لوگوں کی کثرت ہے، رزق وسیع ہے اور خوشحالی ہے۔ لوگ اس عظیم سلطنت کے زیر سایہ امن و سکون سے رہ رہے ہیں۔ مصر میں حکومت بے شک مملوکیوں کی ہی تھی، مگر مصر میں ایک عباسی خاندان کا شخص خلیفہ مقرر کیا جاتا۔ عباسی خلیفہ کی نہ تو کوئی اپنی فوج تھی اور نہ ہی کوئی اپنا مقبوضہ علاقہ تھا، مگر ایک عہدہ تھا خلافت کا جس کی عزت تھی، یہاں تک کہ تمام اسلامی حکمران خلیفہ کی قدر کرتے اور ان کی بیعت کرتے۔ یہ مسلمانوں کو متحد رکھنے کا ایک اہم منصب تھا۔ عباسی خلافت بنو امیہ خلافت کے بعد قائم ہوئی تھی۔ بہرحال سلطان سلیم کے دور میں عباسی خلیفہ المتوکل مصر میں ہی مقیم تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سلطان سلیم اب خادم الحرمین شریفین اور ایک بہت بڑی سلطنت کے مالک ہیں تو انہوں نے خلافت سے 10 برادری کا فیصلہ کیا اور بذات خود سلطان سلیم کے حق میں یہ عہدہ چھوڑ دیا، اور یہی ضروری تھا کہ خلافت جیسا اہم منصب اسی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو با اختیار اور طاقتور ہو۔ خلافت کے تمام لوازمات سلطان سلیم کو سونپ دیے گئے۔ بعض مقدس اشیاء مثلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار، ایک جھنڈا اور چادر بطور امانت پیش کی گئی۔ عباسی خلیفہ نے سلطان سلیم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یوں سلطان سلیم سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ بنے اور امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین جیسے القابات ملے۔ اس کے بعد عثمانی سلطنت 400 سال تک خلافت عثمانیہ کے ہاتھ میں رہی، یہاں تک کہ 1924 عیسوی میں خلافت مکمل ختم ہو گئی اور ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ ایک بات قابل غور ہے، ان 400 سالوں میں عثمانیوں کو خلافت کا کوئی اور دعوے دار نہیں ملا۔ بنو امیہ اور عباسی خلافت کو بہت سے دعوے دار ملے مگر عثمانیوں کے مقابلے میں آنے کی جرأت کسی کی نہ ہوئی۔ منصب خلافت ملنے کے بعد سلطان سلیم کا اثر و رسوخ بہت بڑھ گیا۔ حکومت کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی مذہبی پیشوائی بھی حاصل تھی اور الحمدللہ وہ اس کے مکمل حقدار اور اس عہدے کے قابل تھے۔ سلطان سلیم کی حیثیت اور دینی عقیدت کا معاملہ نہ صرف سلطنت عثمانیہ میں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں قابل احترام بن گیا، خواہ وہ لوگ کسی بھی قوم سے تھے۔ سلطان سلیم کے مصر اور حجاز کی ضروری انتظامات سے فارغ ہو کر سلطان سلیم نے واپس استنبول کا رخ کیا۔ 1517 عیسوی کو شام پہنچے، وہاں مزید انتظامات کا جائزہ لیا۔ 1518 عیسوی کو استنبول پہنچے۔ 2 سال سے بھی زائد عرصے بعد
وہ اس سفر سے لوٹے تھے، اس مدت میں سلطنت کا رقبہ دگنا کر دیا تھا۔ سلطان سلیم نے واپس آتے ہی قلعہ رہوڈس پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی۔ آپ نے بحری طاقت میں اضافہ کیا، 150 سے زائد نئے بحری جہاز بنوائے، ایک توپ خانہ اکٹھا کیا گیا۔ 4 ماہ تیاریاں جاری رہیں، مگر سلطان کے خیال میں یہ کافی نہیں تھی۔ ایک دن فرمایا، میں اس وقت تک لڑائی میں نہیں جاؤں گا جب تک تیاریاں مکمل نہ ہو جائیں۔ رہوڈس وہ قلعہ ہے جس پر سلطان محمد فاتح قبضہ نہ کر سکے۔ سلطان سلیم کے ہاتھ سے بھی فتح نہ ہوا، مگر سلطان سلیمان نے تخت نشین ہوتے ہی رہوڈس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ سلطان سلیم کی طبیعت خراب ہونے کے باوجود رہوڈس کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ حکیموں کے منع کرنے کے باوجود بھی گھوڑے پر سوار ہوئے اور راستے میں مرض کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ ایک گاؤں میں ٹھہرنا پڑا اور وہیں 22 دسمبر 1520 عیسوی کو وفات پا گئے۔ وفات کے وقت آپ 8 سال سے زائد عرصے تک حکومت کر چکے تھے اور آپ کی عمر 54 سال تھی۔ وزیر اعظم پیری پاشا کچھ عرصے کے لیے سلطان سلیم کی وفات کو چھپایا اور آپ کے بیٹے شہزادہ سلیمان کو خط لکھا۔ سلیمان کے پہنچنے پر انہیں سلطان بنا دیا گیا اور وہ سلطان سلیمان خان ایک عظیم حکمران ثابت ہوئے۔ سلطان سلیمان نے اپنے والد کی یاد میں ان کے نام کی ایک مسجد تعمیر کروائی اور ایک فلاحی ادارہ قائم کیا۔ سلطان سلیم اول کی خصوصیات پر تبصرہ۔ سلطان سلیم ایک عالم، فاضل ذہین، خوش رو، دور اندیش اور محتاط انسان تھے۔ آپ عربی، فارسی اور ترکی تینوں زبانیں جانتے تھے۔ سلطان سلیم نے ہمیشہ سادگی کو پسند کیا۔ آپ نے کبھی بھی ان کی زندگی سے مثالیں واضح ہیں۔ آپ نے مصر کو فتح کیا اور جب جمعے کا دن آیا تو مسجد میں گئے۔ وہاں آپ کے لیے بہت عمدہ انتظامات کیا گیا۔ آپ کے لیے خصوصی قالین بچھایا گیا، مگر آپ نے سب کچھ ہٹوا دیا اور عام نمازیوں میں نماز پڑھی۔ اس طرح جب آپ مصر و شام اور حجاز پر مکمل قبضہ کرنے کے بعد 2 سال سے زائد عرصے بعد استنبول واپس آ رہے تھے تو لوگوں کو اطلاع ملی کہ سلطان واپس آ رہے ہیں۔ انہوں نے آپ کے استقبال کی خوب تیاریاں کی، ہار پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ ابھی استنبول سے کچھ فاصلے پر تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کے شاندار استقبال کی تیاریاں کی گئی ہیں۔ سلطان سلیم نے لشکر وہیں روک لیا اور اپنے مصاحبوں سے کہا، ہم دن کے وقت شہر میں داخل نہیں ہوں گے، ہم رات کو جائیں گے کہ جب گلیاں خالی ہوں گی میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ جشن کا سماں مجھ میں غرور پیدا نہ کر دے۔ یہاں تک کہ رات کو آپ خاموشی سے شہر میں آ گئے جب سب لوگ سو چکے تھے۔ سلطان سلیم اول علماء کی بے حد قدر کیا کرتے تھے۔ آپ کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ آپ ایک دفعہ شیخ الاسلام کے ساتھ سفر میں تھے اور آپ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ ایک جگہ شیخ الاسلام کا گھوڑا بدکا اور اس کے پاؤں سے مٹی اڑی اور وہ سلطان سلیم کے کپڑوں پر گری ہوئے کہ سلطان کا لباس گندا ہو گیا۔ سلطان سلیم جیسے سخت مزاج انسان سے خیر کی توقع نہیں، یوں معافی کے طلبگار ہوئے۔ سلطان سلیم مسکرائے اور کہا، میں تو خوش قسمت ہوں کہ ایک عالم کے گھوڑے کی مٹی میرے کپڑوں پر لگی، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ سلطان سلیم اول ایک بہت سخت مزاج سلطان تھے جو غلطی برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ سخت، غصیلے اور تندخو شخص تھے، مگر یہ سختی مزاجی سلطنت کے حق میں ہمیشہ بہتر رہی۔ سلطان سلیم اول فوج کو چھوٹی چھوٹی غلطی پر بھی سزا دیتے، مگر پھر بھی فوج میں ان کی محبت کا یہ عالم تھا۔ جب آپ کا انتقال کی خبر ملی تو وہ دھاڑے مار کر روئے۔ سلطان سلیم کو یاؤس بھی اسی سخت مزاجی کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ سلیم سخت مزاجی کے باوجود ایک عاجز انسان تھے، وہ اپنے دین اور آخرت کو بھی کبھی نہیں بھولے۔ ان کا ایک قول ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے مالک آپ ہیں، مگر خدا کی قسم جس دن میں نے ایک تنکے پر بھی اپنی ملکیت سمجھ لی اس دن میں کافر کہلاؤں گا کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ سلطان سلیم ایک مستقبل مزاج تھے۔ جس کام کا ارادہ
کرتے اسے کر ڈالتے۔ سلطان سلیم اول نے بے شک زندگی زیادہ تر حصہ میدان جنگ میں گزار دیا۔ آپ نے تمام مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان سلیم نے سکون سے یورپ کی طرف توجہ دی اور عظیم فتوحات کی۔ بلا شبہ سلطان سلیم ایک بہادر شیر انسان دل تھے۔